جانتے ہیں کہ ہمارے لیکچر چل رہے ہیں جادو کے بارے میں، جناتی اور شیطانی چالوں کا توڑ۔ ہم توڑ ہی سیکھ رہے ہیں، اس جگہ بھی آئیں گے جب ہم ایسے قرآنی آیات خاص طور پہ جو انہی چیزوں کے لیے، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو اگر ہماری عادات میں شامل ہو جائیں، ہمارے گھر کے روزمرہ کے معاملات میں، تو بہت معاون ثابت ہوتی ہیں ان چیزوں سے بچنے میں۔ اور بالکل اگر ادروائز یہ خدا نخواستہ اثر ہو بھی جائے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ہوا، تو اس کا خفیف سا اثر ہوتا ہے، اور پھر ان اذکار سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہم تک پہنچی، تو پھر وہ جلدی اس کے اثرات سے انسان باہر نکل آتا ہے۔ لیکن اگر یہ معاملات ہمارے ساتھ نہیں ہیں جو ہم اور ہمارے گھروں میں نہیں ہیں، تو پھر ہر طرح کا جادو، ہر طرح کی نظر کا شدید اثر ہوتا ہے، اور پھر خالی اذکار سے ان کا توڑ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، خالی اذکار سے یاد رکھیے گا کہ دوائی آپ کو جب ڈاکٹر دیتا ہے اور اس کے ساتھ وہ بہت سی پریکاشن دیتا ہے، ڈائٹ کا بھی آپ کو شیڈول دیتا ہے۔ فرض کریں آپ کا گلا خراب ہے تو آپ کو ٹھنڈی اور کھٹی چیزوں سے پرہیز بھی بتاتا ہے، اور پھر واسپا ملٹی وٹامنس بھی کھانی پڑتی ہے، اور خوراک میں بھی غلط چیزیں نکال کے آئلی اور تلی ہوئی اور فروٹ یا ایسی چیزیں شامل کرنی پڑتی ہیں۔ اگر آپ اس کی کوئی بات نہ مانیں اور کہ جی میڈیسن تو میں نے فل 3 دن کا یا 5 دن کا کورس کیا اور میں نے 1 دن بھی ناغہ نہیں کیا، اور بیماری نہ صرف کم ہونے کے بجائے شدت اختیار کر گئی ہے، تو اس میں پھر ڈاکٹر کا قصور نہیں۔ ہم کہتے ہیں جی ڈاکٹر ہی کو ہماری سمجھ نہیں آ رہی، تو اس ڈاکٹر کو سمجھ آ رہی ہے، آپ کو اپنی جو عادات ہیں ان کی سمجھ نہیں آ رہی۔ اسی طرح کچھ لوگ ویٹ لوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن نہیں کر پاتے، کیونکہ وہ ایکسرسائز بھی بڑی ٹف کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ خوراک میں سے ایسی چیزیں نہیں نکالتے جو ان کے جسم میں چربی بڑھاتا ہے، اور پہلی چربی ابھی ساری استعمال نہیں ہوئی ہوتی، وہ پھر جنک فوڈ کھا لیتے ہیں، تو وہ جم جوائن کر کے بھی بہت ویٹ ان کا زیادہ ہوتا ہے۔ تو پیچھے معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ان کو اپنے خوراک پہ، اپنے ہاتھ پہ، اپنے پیٹ پہ، اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں ہوتا۔ تو یہ جو اتنی لمبی تعمیر باندھ رہی ہے وہ اسی لیے کہ ہمیں پتا ہو کہ وہ کیا عوامل ہے جس کی وجہ سے آج ہر گھر میں پریشانیاں، اور ہر گھر میں تکلیفیں، اور ہر گھر میں اثرات، اور ہر گھر میں نظر، تو یہ کیوں ہے؟ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم دیکھتے ہیں اللہ پر توکل اور بھروسہ، اور اپنا معاملہ اس کے سپرد کرنا۔ جنوں کی شرارتوں وغیرہ سے بچاؤ کی یہ بہت ہی معاون تدبیر ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کیا جائے اور اپنے تمام معاملات کو اللہ کی طرف اس کے سپرد کر دیے جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پہ توکل کرتا ہے بس اس سے وہی اللہ کافی ہوتا ہے۔ جب اپنے آپ کو پوری طرح اللہ کی سپردگی میں دے دیتے ہیں تو آپ جانتے ہیں نا کہ اللہ کیا ذات ہے، وہ اس کی کیا کبریائی، کیا بڑائی ہے، تو کیا وہ اپنے بندے کو چھوڑ دے گا اکیلا؟ تو سمپل سی بات ہے کہ اس کا در اور اس کا ڈر چھوڑ کے کہیں بھی نہیں جانا، اس کے درد کے ساتھ چمٹے رہنا اور کہنا اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ اس کے بارے میں ایک سمپل سی مثال سے سمجھاتی ہوں کہ ایک والد جب بھی آفس سے واپس آتا تھا تو بیٹا کہتا تھا مجھے سائیکل لے دے، تو کہتا تھا بیٹا دیکھوں گا۔ کچھ دن یہ چلتا رہا، اب باپ کے پاس پیسے نہیں تھے، باپ پریشان تھا۔ پھر ایک دن وہ انٹر ہوا تو بیٹے نے کہا پاپا میری سائیکل، تو وہ غصے میں آ گیا، تو اس نے غصے میں کہا میں کہاں سے سائیکل لاؤں، کہاں سے پیسے لاؤں، میں کس طرح اتنے پیسے جمع کروں آپ کی سائیکل لا کے دوں؟ تو بہت ہائپر ہوا، بہت شور ڈالا اس نے، تو بیٹے کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ تو اس نے بڑے آرام سے کہا کہ میرے تو پاپا آپ ہیں نا، میں تو آپ ہی سے مانگوں گا نا، میں تو کسی اور سے نہیں مانگ سکتا۔ تو اس کے باپ کا فوراً دل نرم ہو گیا اور اس کی آنکھ میں بھی آنسو آ گئے، اور دوسرے دن اس نے آفس سے قرضہ لے کے اپنے بیٹے کے لیے سائیکل خریدی۔ تو اس واقعے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اتنی سپردگی جس طرح اس بیٹے نے اپنے باپ کو احساس دلایا کہ میرا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، تو ایک بندے کا بندے سے تعلق ہے نا۔
تو ہمیں بھی یہ کہنا چاہیے کہ اللہ میرا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، آپ ہی میرے اللہ ہیں، آپ ہی میرے مالک ہیں، آپ ہی میرے رزاق ہیں، آپ ہی میرے غوث ہیں، آپ ہی میرے شافی ہیں، آپ ہی میرے داتا ہیں، آپ کے سوا میں آپ کا در چھوڑ کے کہاں جاؤں؟ لوگوں نے تو ہزاروں الہ بنا رکھی ہیں اور آپ کی بھی ہزار ہاں مخلوق ہے، میرا تو اکیلا آپ ہی رب ہے۔ تو اس طرح اپنے رب کو پکارے کہ رب آپ کی دعا پہ فوراً کن کہہ دے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی مدافعت میں فرعون کے دربار میں ان کے لیے صحابی کی تقریر نقل فرمائی۔ اس کا آخری جملہ کیا تھا؟ المومن سورۃ میں آپ دیکھیں گے وَأُفِوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور میں اپنا معاملہ اللہ کی طرف سونپتا ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب آتش نمرود میں جھونکے گئے، اور اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد کے بعد زخم خوردگی کی حالت میں یہ خوفناک اطلاع ہوئی کہ قریش تم پر دوبارہ حملہ آور ہونے کے لیے جمع ہو رہی ہیں، ان سے ڈرو، تو بجائے خوفزدہ ہونے کے ان کے ایمان میں ترقی ہوئی۔ ان دونوں عظیم الشان پیغمبروں نے اس وقت کون سی دعا مانگی؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کتنی خوبصورت دعا ہے، کتنا بہترین وظیفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں کافی ہے اور اچھا کارساز ہے۔ تو یہ جو تدابیریں ہیں، یہ جو تدبیر ہے اللہ پہ توکل، بھروسہ اور اپنا معاملہ اس کے سپرد کرنا، بہترین تدبیر ہے۔ جیسے وہ بچہ اڑا رہا، مانگتا رہا اور آخر اس کے والد کے جذبات ہلے اور اس نے بتایا کہ میں آپ ہی سے کیوں مانگتا ہوں۔ کافی دنوں کے بعد اسے سائیکل ملی۔ آپ بھی اسی سے توکل رکھے، بھروسہ رکھے، معاملہ اس کا سپورٹ کری، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، انشاءاللہ تکلیفیں بھی دور ہوں گی، پریشانیاں بھی دور ہوں گی، غم بھی دور ہوں گے، اثرات بھی دور ہوں گے، ہر طرح کی مشکل سے بھی آسانی ہوگی، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اور یہ بھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر پڑھتے رہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آتش نمرود میں گرائے جا رہے تھے، اس وقت آپ نے یہ دعا پڑھی تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی دعاؤں سے زیادہ ہمیں وظیفے چاہیے، کچھ اوقات میں، کچھ لمحوں میں پڑھنے کی۔ ہمیں ان چیزوں پہ توکل کرنا ہے۔ جب ہمارا توکل ان چیزوں پہ ہو جائے گا، ہمیں ہو جائے گا یقین، ٹوٹلی اپنے آپ کو رب کے سپرد کر دیں گے، تو پھر انشاءاللہ ہم لوگ اس لیول پہ پہنچ جائیں گے کہ ہماری دعائیں بھی قبول ہوں۔